من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. حضرات، رات کے 2 بج چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت نیند کے غلبے کا ہے. مجھ سے پہلے شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ حضرت محمد علی فیضی صاحب کی زبان فیض ترجمان سے بڑے نرالے لب و لہجے میں عمدہ انداز میں نعت پاک کے اشعار سماعت فرما رہے تھے، محظوظ ہو رہے اور ان کا انداز اتنا پیارا تھا کہ میں بھی محظوظ ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی انہیں حاسدین کے نظر بد سے محفوظ رکھے اور ذکر حبیب کی برکتوں سے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ابھی بڑے اچھے انداز میں آپ نعت پاک سماعت فرما رہے تھے اور فرمانا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے. مگر ایک سوال ہے، ذکر حبیب کی محفل میں جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو تو جو زبان پر ہے وہ دل میں ہو، عمل میں ہو. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بریلی شریف کے ایک شاعر آئے اور انہوں نے نعت حبیب کے چند اشعار پیش کیے. محفل میں اچھے خاصے لوگ تھے. اس میں ایک شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوں کہ رات میں نیند نہیں آتی. بڑے اچھا ایسی بات. جب نعت ختم کر لیا انہوں نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو فرمایا سنو سکا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے شاعر صاحب، بہت اچھا کلام کہا، لیکن جو بات آپ نے کہی ہے، اگر یہی کیفیت آپ کی ہے کہ راتوں میں مصطفیٰ کی محبت میں آپ کو نیند نہیں آتی، تو اپنا پیر آپ دھوئیے، احمد رضا اس کو پینے میں فخر محسوس کرے گا. ایسے عاشق رسول کے قدموں کا دھون پینے میں ہم فخر محسوس کریں. اور اگر یہ دل کی یہ کیفیت نہیں ہے تو خدا را جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو کس کی بارگاہ میں، جو ہر غیب کو جانتا ہے اور دل کی ہر کیفیت کو جانتا ہے. تو نعت پاک مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا
رومی علیہ رحمت، جامی علیہ رحمت و رضوان نے ایک نعت لکھی، اور وہ نعت کے اشعار تھے کہ ہوا ٹھہر جائے سے وہ اشعار فارسی کے، کیونکہ یہ موقع نہیں اس کو سنا تھا۔ جب وہ اشعار لے کر چلے کہ میں اس کو آقا کی بارگاہ میں قبر منور کے نزدیک پڑھ کر سناؤں، تو جو حاکم مدینہ تھا اس کے خواب میں سرکار آئے اور کہا جاؤ مدینے کی سرحد پر میرا ایک عاشق آ رہا ہے، جانو اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا وہ آئے، سلام عرض کرے، مگر وہ نعت کے اشعار میری قبر کے نزدیک پڑھ کر سنائے نہیں، ورنہ اس کے الفاظ اور اس کے جو دل کی کیفیت ہے میری رحمت گوارا نہیں کرے گی اور میں قبر سے باہر آ جاؤں گا، قیامت آ جائے گی۔ یہ ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دل کی سچی عقیدت اور محبت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قلبی کو ہموار کرنے کی توفیق عطا۔ اب ایک بات بتائیے، میں پہلی بار تو نہیں آیا ہوں، میں تیسری بار آیا ہوں، آپ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ ارے بولیے نا، سننا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے جو لوگ گئے وہ چلے گئے، لیکن آپ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ اپنی اپنی کرسیوں کو خالی کر کے یہاں پر تشریف لے آئیے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کچھ عرض کر سکوں، یہ جگہ بھر دیجیے آپ، آ جائیے سب لوگ آ جائیے، آئیے بیٹھیے بیٹھیے، دیکھیے جگہ یہ جب تک بھرے بھی نہیں تب تک آ جائیے، یہاں پر دیکھیے جگہ ہے، آئیے آپ لوگ آئیے آ جائیے، ارے بھائی میں بول رہا ہوں آپ آنے کے لیے تو آ جائیے، تو آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں نا، یہاں پر دیکھیے پوری جگہ ہے، اور جب اس کو بھر لیجیے گا تو ذرا ایک ماحول پیدا ہوگا تو میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ تو بھائی کرسی بیٹھنے والا آئیے نا، یہاں بلا رہا ہوں میں آپ یہاں سامنے یہاں پر جگہ خالی ہے، دیکھیے یہاں اس کو جگہ کو بھریے۔ میری بے سمجھ کا بدلنا کہاں دشوار تمہیں، تو اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیقنا مولانا ملجانا ماوانا محمد والہ وصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا، صلاۃ و سلام علیک یا نبی یا رسول اللہ۔ آپ کے کھٹ البہار میں میری حاضری کا یہ تیسرا اتفاق ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ماحول اس طرح سے ہے کہ اس میں بہت کچھ بولا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی بہت دور سے آیا ہوں، کچھ تو کہنا ہے، کچھ تو عرض کرنا ہے، کچھ تو بولنا ہے، اور یہ سوچ کے بولنا ہے کہ اگر میرے نبی نے ہمارے دو جملے قبول کر دیے تو یہ ہماری قسمتوں کی معراج ہے۔ جشن عید میلاد النبی کا عظیم موقع ہے، آقا کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد۔ سبحان اللہ، ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیجیے نبی آئے کہاں سے؟ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟
قرآن نے کہا اللہ کی بارگاہ میں تھے، من اللہ، اللہ کی بارگاہ سے یہ نور آیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تھے تو کتنے دن تک تھے؟ تو وہ حدیث جبرائیل ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ایک بار پوچھا کہ اے جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے کہ میری عمر ہے کہ مگر آسمان پر میں 70,000 برس کے بعد نور کا ایک ستارہ دیکھتا، 70,000 برس کے بعد، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ بس یہی ایک اندازہ ہے کہ 70,000 برس کے بعد ایک ستارہ دیکھتا تھا میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ وہ ستارہ کیا تھا، کون تھا، کیا تھا؟ جبریل نبی نے کہا رسول اللہ میں یہ نہیں معلوم کہ وہ ستارہ کیا تھا، کون تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل وہ ستارہ میں خود تھا، میرا ہی نور تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہ نور اس زمین پر آیا تو قرآن نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور، آنے والا نور ہے۔ رب کی بارگاہ سے ہمارے بیچ میں آئے، اسے ہم میلاد کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان سے نبی رب کی بارگاہ میں گیا اسے معراج کہتے ہیں۔ قرآن نے میلاد بھی پڑھی ہے اور قرآن نے معراج کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جب ہمارے درمیان نبی آئے تو قرآن نے کہا آنے والا نور ہے، اور جب ہمارے درمیان سے رب کی بارگاہ میں یہ رسول گیا تو قرآن نے کہا جانے والا بندہ ہے، بشر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اے اللہ جب نبی کی میلاد تو نے بیان کی تو کہا آنے والا نور، اور جب یہ رسول گیا تیری بارگاہ میں ہمارے درمیان سے تو تو نے کہا جانے والا بشر، جانے والا بندہ۔ آنے والے بھی وہی مصطفیٰ، جانے والے بھی وہی مصطفیٰ، آنے والا بھی وہی نبی، جانے والا بھی وہی نبی، جو آ رہے ہیں نبی وہی جا رہے ہیں، مگر آئے تو قرآن نے کہا نور آیا، اور جب گئے تو قرآن نے کہا بشر گیا۔ اے اللہ آنے والا نور، جانے والا بشر۔ اللہ نے جب آنے کا بیان کیا تو نور کہا اور جانے کا بیان کیا تو بشر۔ اب کیوں؟ نور کی فطرت، نور کا نیچر، نور کا مقام، نور کی جگہ بلندی ہے، یہ تو عام نور کی بات ہے، اور میرے مصطفیٰ تو نور علی نور ہے، یہ تو عام نور کی بات ہے، جو دنیا کا نور ہے اور جو رب کا نور ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ ہزاروں جبرائیل اونچے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کسی بلندی پر ہے کا شانہ محمد۔ وہ نور کتنا بلند ہے، وہ نور کتنا بلند ہے، جس بلندی پر رہنا اس نور کی جگہ ہو کہ جبریل کی رسائی بھی وہاں تک نہ ہو۔ زمین سے اوپر، پہلے آسمان سے اوپر، دوسرے آسمان سے اوپر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے اوپر، لوح سے اوپر، قلم سے اوپر، عرش سے اوپر، مکہ سے اوپر۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں، وہ نور تو لامکان میں بھی گیا، تو لامکان میں رہنے والا وہ نور، جانے والا وہ نور اگر مدینے میں نظر آ رہا ہے تو بولو
بولو یہ حیرت ہے کہ جو نور اوپر رہنا ہے وہ زمین پر نظر آئے، وہ نور مکے میں نظر آ رہا ہے، وہ نور مدینے میں نظر آ رہا ہے، وہ نور بدر میں نظر آ رہا ہے، وہ نور احد میں نظر آ رہا ہے، وہ نور حنین میں نظر آ رہا ہے، وہ حنین طائف میں تبوک میں نظر آ رہا ہے، وہ خیبر میں نظر آ رہا ہے، وہ زمین میں نظر آ رہا ہے۔ اور بندے کی شان کیا ہے؟ بشر کا مقام کیا ہے؟ زمین پر رہنا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماما ہے ہمارا۔ انسان کا مقام ہے زمین پر رہنا، بشر کا مقام ہے زمین پر رہنا۔ تو جس بندے کا مقام زمین پر ہو وہ آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہے، جس بندے کا مقام زمین پر ہو وہ لو سے بھی اوپر جا رہا ہے، جس بندے کا مقام زمین پر ہو وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کی منزل سدرہ سے بھی آگے جا رہا ہے۔ تو جس نور کا مقام بلند ہو وہ زمین پر نظر آئے، اور جس بندے کا مقام زمین پر ہو وہ جبریل امین کے سدرہ سے بھی بلند ہو رہا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملا دو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اے مصطفیٰ جان رحمت، اے رسول، تیرا آنا بھی کمال ہے اور اے مصطفیٰ تیرا جانا بھی کمال ہے۔ اب اللہ نے اس نور کو بھیجا 12 ربیع الاول۔ سبحان اللہ، زور سے بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، عقیدت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول صبح صادق کا وقت۔ علماء کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں اس لیے آئے، دن میں آتے تو رات کو تکلیف، رات میں آتے تو دن کو تکلیف، دونوں کے سنگم میں آئے۔ تو ہم نے کہا حضرت اگر سنگم ہی میں نبی کو بھیجنا تھا تو صبح صادق میں کیوں آئے؟ مغرب کے وقت بھی دن اور رات ملتے ہیں۔ ارے بولیے نا، مغرب کے وقت میں بھی دن اور رات ملتے ہیں نا، صبح کے وقت میں نہیں ملتے، شام کے وقت میں ملتے ہیں۔ اگر مغرب کے وقت بھی نبی آتے تو دن اور رات مل جاتے۔ تو اللہ نے کہا اپنے نبی کو ایسے وقت میں کیوں بھیجوں گا جو اندھیروں کے آنے کا وقت ہے، اجالوں کے جانے کا وقت ہے۔ میرا نبی اس وقت آ رہا ہے جو اندھیروں کے جانے کا وقت ہے، اجالوں کے آنے کا وقت ہے۔ یہ فرق اتنا ہے کہ دنیا کا سورج آتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور آمنہ کے دور میں نبوت کا جو سورج اگا تھا وہ ڈوبنے کے لیے نہیں، آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند ہونے کے لیے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ اب مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اکبر بہت بڑا بادشاہ یہاں کا گزرا ہے، دین الہی جب اس نے نہیں بنایا تھا اور جودھا بائی کے چکر میں نہیں پڑا تھا، اس سے پہلے کا اچھا مسلمان تھا وہ۔ ایک بار اس کے محل میں ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، گھبرا گیا وہ۔ اکبر نے کبھی بھی زندگی میں اندھیرا نہیں دیکھا تھا۔ ارے وہ بھی بادشاہ تھا، اس کا باپ جہانگیر بھی، اس کا باپ بھی بادشاہ، ہمایوں اس کا باپ بھی بادشاہ، باپ دادا سب بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ۔ اس نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا، تو پہلے اندھیرا دیکھا تو سوچا جب اس اندھیرے کا یہ عالم ہے تو قبر کے اندھیرے کا کیا عالم ہے۔ چھوڑ دیا تک جا کے کونے میں بیٹھ گیا، دنیا میں کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اور آپ بیٹھ جائیں کسی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بادشاہ بیٹھ جائے تو ملک بیٹھ جائے گا۔ 3-4 دن ہفتہ 10 دن گزرے تو گزرا کو فکر لوگ گئے سمجھانے کے لیے، مگر جب دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے نا، نکلتی نہیں نکل رہی تھی۔ علماء نے سمجھایا، صوفیہ نے سمجھایا، لوگوں نے سمجھایا، علم والوں نے، دانش والوں نے، حکمت والوں نے، شعور والوں نے سمجھایا، مگر بیٹھ کی بات دل میں نہیں ہوتی۔ اس کا ایک وزیر تھا، نام سنا ہوگا آپ نے، بیربل، جو مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا۔ وہ آیا شہنشاہ، اب سارے لوگ سمجھا رہے ہیں، بات نہیں آ رہی سمجھ میں، لیکن ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اکبر نے کہا کیا بولوں؟ کہا میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں، آپ کے دھرم کا نہیں ہوں،
میں نے قرآن پڑھا ہے نہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہوں، میں آپ کے پیغمبر کے بارے میں، لیکن تھوڑا بہت آپ کے پیغمبر محمد کی پوتر جیونی کا جو تھوڑا بہت گیان ہمیں پراپت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 63 سال کی زندگی ظاہری تھی آپ کے نبی کی، 63 سال کی پوتر جیون آپ کے نبی نے اس زمین پر گزارا۔ کتنا دن بولو، زور سے بولو، 63 سال تک پوتر جیون آپ کے نبی نے زمین کے اوپر گزارا۔ تو 63 سال میں عرب میں اجالا، عراق میں اجالا، ایران میں اجالا، افغانستان میں اجالا، ہندوستان میں اجالا، چائنا میں اجالا، یورپ میں اجالا، فرانس میں اجالا، مشرق میں اجالا، مغرب میں اجالا، شمال میں اجالا، جنوب میں اجالا، ایسا اجالا کہ پورا آکاش روشنی سے بھر گیا۔ 63 سال تک زمین دھرتی کے اوپر آپ کا نبی اپنے پوتر جیون کو اس نے بتایا۔ 63 سال میں پورے سنسار میں اجالا۔ اب وہ نبی سینکڑوں برس سے زمین کے اندر ہے، قبر میں اندھیرا کیسے ہوگا یہ بتا دیا، اندھیرا کیسے ہوگا یہ بتا دیا۔ تو بھائی ہمارا نبی ایسا سبحان اللہ، زور سے بولو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب اگر کوئی بولتا ہے کہ بھائی عید میلاد النبی منانے کا ثبوت کہاں سے، کیوں مناتے ہو، تو سنو، محبت کے فیصلے کتابوں سے نہیں ہوتے، دل کے کتاب سے ہوتا ہے۔ ثبوت چاہیے، اللہ کے پیارے نبی صاحب اولاد جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضرت انس صحابی رسول غلام رسول حاضر، حضرت انس نے ایک سوال کیا رسول سے، یا رسول اللہ مقام تقوم الساعة یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ سوال کا قیامت کب آئے گی؟ بڑا عجیب سوال، قیامت کب آئے گی، ہے نا؟ تو نبی نے جواب کیا دیا؟ نبی نے جواب دیا، الا انہا قائمہ ولیکن معدود لہا، اے انس قیامت آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن یہ تو بتا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آئے گی لیکن تو نے اس کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ بھائی آپ سے ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو کیا بولتے بھائی؟ نمازیں پڑھی ہے نا، روزے رکھے، تو کیا حضرت انس نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہم تو اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، حضرت انس نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، آپ کو ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو محبت سے۔ تو حضرت انس سے پوچھا نبی نے، اے انس تیاری کیا کیا؟ تو حضرت انس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نمازیں پڑھی ہیں میں نے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نبی نے پوچھا، نبی نے کہا نماز جنت کی کنجی، یہ نہیں کہا روزہ رکھا، یہ نہیں کہا حج زکات۔ کیا جواب دیا حضرت انس نے؟ حضرت انس نے کہا مالی من العمال یا رسول اللہ ولیکن انی احب اللہ ورسولہ، اے میرے آقا میرے پاس بہت زیادہ اعمال تو نہیں ہے، اگر قیامت کی تیاری کے نام پر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو صرف ایک چیز ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام انس اللہ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ ارے زور سے بولو محبت سے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے
رسول سے محبت ہے، یہی تیاری ہے۔ ارے بھائی آج ہم سے پوچھتے ہو نا کہ ان کی میلاد کہاں ہے، تو حضرت انس سے پوچھو نا کہ قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے نبی کی محبت قرآن کی کس آیت میں ہے؟ محبت کے فیصلے کتابوں سے نہیں دل کی کتاب سے کیے جاتے۔ اب حضرت انس سے ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو کہ غلط جواب دے، نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ انس یہ نہیں، نماز روزے حج یہ تیاری ہے، لیکن نبی نے نہیں کہا۔ اب حضرت انس کے جواب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے انس اگر یہ معاملہ ہے تو اے انس سن لو، ان المرء یکون مع من احب۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر آدمی کا حشر اس کے ساتھ کرے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا دنیا میں، قیامت میں اس کا ساتھ وہ رہے گا۔ اے غوث سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے غریب نواز سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، ایسا میرے پاک سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے سرکار مجاہد ملت سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے حضرت بخاری بابا سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ نبی نے تمہارے ہاتھ میں نجات کا پروانہ دے دیا ہے۔ اگر تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے جا پائے تو غوث کی محبت لے جائے گی، خواجہ کی محبت لے جائے گی، صابر کی محبت لے جائے گی، وارث کی چاہ لے جائے گی، اور اولیاء کرام کا دامن کرام لے جائے گی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا حشر میں اس کا حشر اسی محبت کرنے والے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، زور سے بولو اور زور سے بولو اور محبت سے بولو، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو زور سے سبحان اللہ۔ اور اسی لیے نبی نے کہا تھا، کیا فرمایا تھا نبی نے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ نبی چاہتے تھے کہ امت جب مجھ سے محبت کرے گی، امت کا حشر میرے ساتھ۔ زور سے اور یہ تو نبی کی رحمت ہے نا بھائی، مسلمان اپنے مقدر پر فخر کرو، رش کرو کہ تمہیں نبی بھی ملا تو ایسا نبی جو اپنی امت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیسا نبی؟ سبحان اللہ، زور سے بولو کیسا نبی؟ اللہ کے پیارے نبی صاحب نوات جناب ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں نبی؟ کہ اللہ نے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کو ایک دعا عطا کی۔ ہر نبی کو، حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا دی کہ اے میرے نبی، ایک دعا میں تم کو ایسی دے رہا ہوں کہ جو چاہو مانگو، جو چاہو۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی کہ تم جو چاہو مانگو، ایک دعا ہر نبی، یہ نبی فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہ دعا مانگ لی۔ مان کوئی ذکر تو قرآن میں حضرت سلیمان نے مانگا، اے اللہ ہمیں ایسی حکومت عطا کر جس کی مثال اولین و آخرین میں نہ ہو۔ بھائی بادشاہ انسان کا انسان ہوتا ہے، جنات کا جنات ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے مانگا، اے اللہ ایسا بادشاہ بنا جناتوں کا بھی بادشاہ، انسانوں کا بھی بادشاہ، شیطانوں کا بھی بادشاہ ہے، نہیں زمین کا بھی بادشاہ، ہوا کا بھی بادشاہ، دریا کا بھی بادشاہ۔ وہ دعا مانگی، یہ ایک مثال دے دیا۔ نبی کہتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگی۔ اب اللہ کے نبی جو آگے فرماتے ہیں اپنے مقدر پر فخر کر دو اور ہاتھ اٹھا کے بول دینا یا رسول اللہ۔ ارے زور سے بولو، اللہ کے نبی
کیسا سبحان اللہ. اور میدان حشر میں آج بولتے ہو نبی کیا دے رہے ہیں، سنو نبی کیا دے رہے ہیں. ہم نے کہا نا کہ سب عمل پہ اپنے ناز میرا ان پہ ہے. سب عمل پہ اپنے ناز میرا ان پہ ہے. اور دو جہاں میں میرے حاجت روا سکتا ہے، تینوں دنیا میں میرے حاجت روا سکتا ہے. مان لو نا. اب وہ کہے تو بولو بھیا مان لو نا، اس لیے کہ قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا. مشہور حدیث ہے قیامت کا میدان ہوگا، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہے نا. 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، سوا نیزے پر آپ ہوگا. تصور ذرا سا کر لیجیے. آج ہم لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہیں سنتے نہیں. یہ جلسوں کا مقصد یہی ہے، مقصد یہی جلسوں کا ہنگامہ کرنا. یہ جلسوں کا مقصد نہیں ہے، آپ لوگ جلسوں کے مقصد کو ختم کریں. اس لیے دین کا علم جو حاصل ہونا چاہیے جلسوں کے ذریعے وہ نہیں ہو پا رہا. معاف کیجیے گا، مجھ کو بلائیے مت بلائیے. میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولتا، میں جب بھی بولتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے بولتا. آپ خوش ہوئیے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس دن میرے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے وہی دن ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دن. سنا کیجیے نا، جلسوں کا مقصد کیجیے. 50,000 برس کا سن لیا، لیکن جو نہیں سنا وہ سنانے جا رہا ہوں میں. نہیں سنا ہوگا، یقیناً نہیں سنا ہوگا. اللہ کے نبی نے جب فرمایا تھا صحابہ کے درمیان میں یوم مقدار 50,000 سنہ، اے صحابہ 50,000 برس کے برابر وہ ایک دن ہوگا. کتنا؟ 50,000 برس. تو صحابہ نے عرض کیا ما اطول اليوم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اتنا لمبا، اتنا طویل، اتنا بڑا دن کیسے گزرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا نبی نے؟ نبی نے فرمایا ہوگا لمبا دوسروں کے لیے، صحابہ تم مت گھبرانا. يَهْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم مت گھبرانا، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا ایمان والوں کی. سبحان اللہ. کتنا آسان کرے گا؟ ارے بھائی کتنا آسان ہے، کتنا ہو جائے گا وہ دن مسلمانوں کے لیے معلوم ہے. سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یَوْمُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا، وہ فرض نماز کی طرح ہو جائے گا جس طرح جب فرض نماز شروع کرتے ہو ختم کر دیتے ہو پتہ نہیں چلتا. 50,000 برس آئے گا گزر جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میری امت بولیے سنا تھا آپ نے؟ اگر بولیے نا سنا تھا تو بتائیے کہ سننا چاہیے. جو لوگ چلے گا ان کو بتا دیجیے گا کہ نورانی صاحب فون کیے، تاکہ کچھ تو معلومات ہو جائے، کچھ تو معلوم ہو جائے. آئے آپ سیکھ کر لوگ کیا فائدہ ہے؟ بولیے کیا فائدہ کیا ہے؟ تو حاصل کر سکتے. اب سنیے اتنے آسانی کے بعد بھی اللہ نے ایک سختی رکھی قیامت کے دن. کیوں رکھی وہ بھی بتا رہا. سب لوگ پریشان آ رہے ہیں. حدیث میں ہے، بخاری میں مسلم میں بھی حدیث تمام مشہور کتاب میں لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، فیصلہ کریں گے کیا کیا جائے. سب لوگ کہیں گے چلو ایسا کرو
حضرت آدم کے پاس چلو ہمارے باپ ہیں اور اللہ کے نبی سنا نہیں ہے، حدیث بہت مشہور ہے. تو لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم کیا کہیں گے، دنیا میں بھی یہی کرتا تھا، یہاں بھی شروع کر دیا تم نے. دنیا میں بھی یہی کرتا تھا نا، غوث کی بارگاہ میں، خواجہ کی بارگاہ میں، صابر کی بارگاہ، یہاں شروع کر دیا آدم کی بارگاہ. اللہ کی بارگاہ چھوڑ گیا مشرک ہو گیا. کہیں گے نہیں کہیں گے. ارے شرک ہوتا تب تو کہتے ہیں نا، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاجت پوری کرنے کے لیے جانا یہ شرک ہے ہی نہیں ہے، تو منع کیوں ہے؟ اچھا حدیث میں سب لوگ جائیں گے، یا سنو ہم بھی جائیں گے، وہ بھی جائیں گے، جو یہاں آرام کہتے ہیں وہ بھی جائیں گے، جو یہاں بدعت کہتے ہیں وہ بھی جائیں گے، جو یہاں شرک کہتے ہیں وہ بھی جائیں گے، سب لوگ جائیں گے. حدیث میں سب جائیں گے. تو حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، ارے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بہت لمبی حدیث ہے، بخاری پیج میں 2.5 پیج میں، اگر میں ترجمہ کروں تو 2 گھنٹہ لگ جائے. بس مختصر آگے بڑھ رہا ہوں. وہاں سے لوگ جائیں گے حضرت نوح کے پاس، وہ بھی کہیں گے میں تو پریشان ہوں، یہ سب کو اعلان ہے. 5 نبیوں کا نام ہے. کتنے نبی بولو؟ حدیث میں 5 نبی کا. سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس، اس کے بعد حضرت نوح کے پاس، اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس، اس کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس. کئے نبی بولو؟ 5 انبیاء کے پاس جائیں گے. سب کہیں گے اذهبوا الی غیری. 4 نبی یہی کہیں گے. حضرت عیسیٰ تھوڑا بدل کے بولیں گے، یہ نہیں کہیں گے اذهبوا کریں، وہ کہیں گے کہ ہمارے پھر میں آج کوئی در نہیں ہے، آج در ہے تو در مصطفیٰ ہے. آج کوئی در کام نہیں آئے گا، آج کام آئے گا تو در مصطفیٰ کام آئے گا، در رسول کام آئے گا. اذهبوا الی احمد. اب وہ آقا کی بات کہاں ہوتی ہے، نبی کی بات کہاں. اور جیسے ہی نبی دیکھیں گے اپنے تخت شفاعت پر بیٹھ کر امت آ رہی ہے، وہ کہیں گے امت تھی کہاں؟ میں تو صبح سے تمہارے ہی انتظار میں بیٹھا، تمہارا انتظار کر رہا. انا لہا میں تو اسی کہاں. سنا نا؟ ارے بولیے نا، سنا ہے نا. قیامت میں جب سب لوگ بیٹھیں گے تو بھائی کسی کو تو یاد آنا چاہیے کہ حدیث نورانی صاحب نے سنایا تھا کہ حضرت آدم واپس کر دیں گے، نوح واپس کر دیں گے، ابراہیم واپس کر دیں گے، تو برباد کرنے سے فائدہ ہی کیا فائدہ؟ یاد آتے نا، کسی کو یاد آنا چاہیے. یہ تو حدیث سنی تھی میں نے، تو چلو ڈائریکٹ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارے میں، لیکن نہیں، پہلے حضرت آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ. وہ بھی بھول جائیں گے، ہم سے سنا وہ بھول جائیں گے. صحیح نا؟ ختم کرنے کیا ہم لوگ بن جائے گا، میں سمجھ نہیں ختم کرنے کے لیے. آپ بھولیے گا تو آپ بھولیے گا، ہم بھی بھول جائیں گے، ہے نا؟ ارے اعلیٰ حضرت بھی بھول جائیں گے. یہ حدیث پوری حدیث اب کسی کو بھی یاد آ جائے گا نا کہ سب لوگ واپس کر دیں گے، نبی کے پاس بھیجیں گے، تو ڈائریکٹ بولے گا نا، وہ بولتے تھے حدیث چلو ڈائریکٹ کہاں تو وقت میں بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی بھول جائیں گے. اعلیٰ حضرت بولے تو کیا بھولے، جو کوئی حدیث نہیں بھولا وہ امام بخاری بھی بھول جائیں گے، وہاں موجود رہے. سنیے، کوئی بھولے گا نہیں، اللہ بھلا دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی بھولے گا نہیں. ایک آدمی کا بھولنا، 2 آدمی کا بھولنا سمجھ میں آتا ہے، سب بھول جائے. کیوں بھلایا اللہ نے؟ ارے بھائی کیوں بھلایا؟ وجہ ہوگی نا کچھ. اچھا مان لیجیے نہیں بھولتے اور ڈائریکٹ نبی کے پاس جاتے اور وہاں سے ڈائریکٹ جنت میں جاتے. نہ آدم کے پاس، نہ نوح کے پاس، نہ ابراہیم کے پاس، نہ موسیٰ کے پاس، نہ حضرت عیسیٰ، کسی نبی کے پاس نہیں، ڈائریکٹ نبی کے پاس اور وہاں سے جنت میں. آپ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں موڑ میں برت نہیں رکھیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، جنت میں ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو مسلمان کہتا ہے ایک حضرت موسیٰ کے ماننے والے سے کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والی امت، ارے میرے نبی کا شکر کرو کہ جنت میں ہو تم. تو وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا بول سکتا تھا کہ تیرے نبی کی اس میں کیا خاص بات ہے، میرے نبی کے پاس بھی جاتے تو یہ کام کر دیتے. اللہ نے بھلا دیا اور سب کی بارگاہ میں بھیج دیا تاکہ تو یہ نہ بول سکے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے تو کام بن جاتا، تیرے نبی کی کیا بات ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے آج چھوٹ دیا ہے فَنَصِرُوا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
جب وہاں مان ہی نہ ہے، مان نہیں ہے، وہاں مان نہیں ہے تو قیامت کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ آج ہی مان مان۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو یہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا، تمہارا عقیدہ یہاں چلے گا وہاں نہیں چلے گا، تو ایسا عقیدہ کیوں مانتے ہو جو زمین پر چلے آسمان پر نہ چلے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ اب اللہ کے پیارے نبی صاحب لولا جناب احمد مشتبہ، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، محبت سے بولو، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ معراج میں ہمارے نبی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، بولو کیا کہ نہیں؟ آج لوگ بولتے ہیں نا بھائی کہ یہ مردہ سے فائدہ کیسے ہوگا؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ آیت، کوئی حدیث، قرآن کی کوئی آیت کہ مردہ سے آدمی زندہ کو فائدہ ہے؟ ارے بھیا اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہے؟ 50 وقت کی نماز لے کر آئے تھے نا میرے نبی، اور حضرت موسیٰ نے بار بار بھیجا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو معلوم ہے، بار بار بھیجا نبی کو اللہ کی بارگاہ میں گئے، کئی بار؟ 9 بار، کئی بار گئے؟ ہر زور سے بولو نا، کئی بار؟ 9 بار۔ تو اگر مردے سے فائدہ نہیں ہوتا بھائی تو تم 50 پڑھو، ہم 5 پڑھیں گے، اس لیے کہ 50 کو 5 جس نے بنایا ہے، جس موسیٰ نے، وہ دنیا سے کئی ہزار برس پہلے جا چکے تھے، انہوں نے 50 کو 5 کیا، یہ تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور بولتے مردے سے فائدہ نہیں، جب حضرت موسیٰ سے یہ فائدہ ہے تو میرے نبی سے کتنا فائدہ ہوگا اس کا اندازہ لگا لو۔ جب نبی حضرت موسیٰ سے یہ فائدہ ہے تو نبی سے کتنا فائدہ؟ یہ بار بار کیوں بلایا، کیوں دکھایا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے نا۔ پہلی بار جب کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے نا، ڈرتا کہ نہیں ڈرتا؟ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے کہ یہ جب لاٹھی ہے نا اس کو ڈالو گے تو یہ سانپ بن جائے گا، ہے نا؟ اللہ نے کہا موسیٰ وہاں مت ڈالنا ورنہ تم خود ڈر جاؤ گے، فرعون تو بعد میں ڈرے گا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، نبی ہے نا، قرآن نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اسے ڈالو یہاں پر، تو ڈالا وہ صاف بن گیا، ڈر گیا حضرت موسیٰ۔ تو اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اسے پکڑو، ڈرو مت، ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ نے پھر جب اس کو پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی، ہے نہیں؟ پھینکا سانپ بن گیا، پکڑ لیا لاٹھی بن گئی، 3-4 بار ایسا کیا، اب ڈر ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ جب فرعون کی بارگاہ میں اس کو ڈالے، فرعون تو ڈر گیا، حضرت موسیٰ کے اندر نہیں ڈرتے، ہے نا؟ کوئی چیز جب پہلی بار ہوتی ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے۔ یہ ان جانوروں کی بات ہے جو زہریلے ڈر والی چیز ہے بھائی۔ اللہ کے جلال کو جب کوئی پہلی بار دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ بولو، یہی وجہ ہے نا کہ حدیث پاک میں جب اللہ کا جلال کا جلوہ دیکھیں گے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے، مگر میرے نبی سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، محبت سے بولو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ایک بار میں نے بلایا، تم نے مجھے دیکھ لیا، میں نے تمہیں دیکھ لیا، اب موسیٰ ذریعہ بن رہے، بار بار بھیجتے رہے، تم آتے رہو، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، اتنا دیکھو، اتنا دیکھو، اتنا دیکھو کہ میدان حشر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ڈر جائے، مگر تم پر ڈرنا، تم ہاتھ اٹھا دینا دعا کے لیے، تمہارا ہاتھ اٹھے گا، امت کی شفاعت ہوگی، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھ لوں، یہ بھی ایک وجہ بار بار دکھانے کی کہ جلال خدا بندی کے سامنے جب کوئی نبی بول نہ سکے ہمارا نبی بول رہا ہے، ہمارے نبی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہمارے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے، امت
کی بخشش کے لیے سجدے میں سر رکھتے ہی اللہ نے فرمایا یا محمد، سبحان اللہ، زور سے بولو، ارے زور سے بولو، اے میرے محبوب، یہ حجرہ عائشہ نہیں ہے، یہ حجرہ عائشہ نہیں ہے، تیرا گھر نہیں ہے کہ رات بھر سجدے میں سر رکھ کر روتے رہو، یہ میدان حشر ہے، ارفع رأسک، سر اٹھاؤ، سر مان میرے محبوب، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو سوال کرو گے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے نبی اتنے رحمت والے، اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ بیان ہے، لیکن وہ بات میں نے کہہ دیا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ 5 آدمی ہو کہ 100 آدمی ہو کہ 10,000 آدمی، ہمیں 5 ہی چاہیے، مگر وہ چاہیے قسم خدا کی، وہ چاہیے جو اخلاص اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر نبی کے ذکر کی محفل کو سن لے، ایسا سبحان اللہ۔ اب وہ پیارے نبی جو عرش کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے، دنیا میں سجدہ کیسا سجدہ وہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم سے نہ گزرے الا واردھا، ہر ایک جہنم سے گزرے گا، ہر ایک جہنم سے گزرے گا، جو گنہگار ہوگا، جو گر جائے گا، نیک ہوگا وہ بچ جائے گا۔ نبی رونے لگے، امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اب اتنا روئے کہ گھر چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزرا، صحابہ پریشان، صحابہ نبی کہاں چلے، کسی دشمن نے نقصان نہ پہنچا دیا؟ صحابہ رونے لگے، تلاش کیا چلے، دیوانہ وار مصطفیٰ جان رحمت کی کھوج میں نکل گئے، پورا مدینہ پریشان، صحابہ پریشان، ابو بکر عمر عثمان و سب پریشان، تلاش کرتے کرتے 1 دن 2 دن، اب ذرا اندازہ لائیے گا صحابہ کی کتنی پریشانی شامل ہے، بولیے نا بھائی، کتنا پریشانی ہوگی صحابہ۔ تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، جبل صلا کے قریب ایک چرواہا ملا، اس سے کہا اے چرواہا، تو نے میرے پیارے نبی محمد کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، محمد کو دیکھا ہے؟ تو اس چرواہے نے جو جواب دیا اسے عارف رومی نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ 2 شعر میں پڑھو، زور سے بولو، زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس چرواہے نے کہا گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، بل محمد رانمی دانم کے کیست، این قدر دانم کے اندر تیر غار، زارمینا لد کسے لیل و نہار۔ اس چرواہے نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ محمد کون ہے، مگر اے پوچھنے والوں میں اتنا جانتا ہوں کہ ہماری بستی کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک تیرو تاریخ خاموش اندھیرا غار ہے، اس غار میں ایک آدمی ہے جو 3 دن اور رات سے صبح شام دن رات بلند آواز سے رو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ زارمی نالد
این قدر زارد و نال می کند نال یا امتی یا امتی. ہم نے اس کی ایک ہی آواز سنی، اتنا رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے، یا امتی کی صدا بلند کر رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ سمجھ گئے کہ امت کے لیے رونے والا یہ کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اب سب لوگ اس کے بتلائے ہوئے پتہ پر چلے، دیکھا غار میں پہنچے تو وہ غار موٹی کہ چلنے سے قدم زخمی ہو جائے. مسلمانوں اپنے مقدر پر رش کرو، نبی بھی ملا تو کتنی محبت کرنے والا نبی. زور سے نبی بھی ملا تو کتنی محبت کرنے والا نبی. صحابہ کے حضرت عمر، عثمان، دیگر صحابہ سے کتنا بلال، ابن مسعود، عبداللہ، عباس، سب نے عرض کیا یا رسول اللہ سر اٹھائیں، یا رسول اللہ سر اٹھائیں. مگر نبی ہے کہ سر سجدے میں سر رکھے، نبی اٹھاتے ہیں. اٹھائیں کیا کہ صحابہ خود رونے لگے. سبحان اللہ. اب کہنے کی ہمت بھی نہیں تو راستہ یہ نکالا کہ ایسا کرو، ہمارے کہنے سے نبی سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو نبی کی اس بیٹی کو بلا لو کہ جس کی بات کو نبی نے کبھی اٹھایا ہی نہیں زندگی میں. صحابہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آئے. حضرت فاطمہ کا بھی رو رو کے عجیب حال، 3 دن سے نہیں ہے کچھ، پریشان حال. حضرت خاتون جنت کو یہ معلوم ہوا تو اپنے اب کو کالے کمبل میں لپیٹ کر باہر نکلی، اور جو کمبل خاتون جنت نے اپنے جسم پاک پر لپیٹا تھا 20 پیوند لگے ہوئے تھے اس کمبل. رحمت کائنات کے گھر کی کائنات تھی. خاتون جنت چلی، غار کے قریب پہنچی، نبی کو دیکھ کر بےتاب ہو گئی. کہا ابو جان سر اٹھائیے، ابو جان سر اٹھائیے. امت کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے میرے ابو جان، میرے آقا، میرے رسول. مگر نبی ہے کہ سر جھکائے ہوئے، نبی ہے کہ سجدے میں سر رکھے ہوئے. ساری دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر روتے جا رہے روتے جا رہے. حضرت خاتون جنت نے 3-4 بار کئی بار جب عرض کیا مگر نبی کی توجہ ادھر نہ ہو سکی. تو اب خاتون جنت خود رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، کہتی ہے اے اللہ آج اپنے دست طہارت کو اٹھا کر اپنے طہارت والی ردائے عظمت کا واسطہ تیرے محبوب کی بیٹی تیری بارگاہ میں دے رہی ہے. اللہ اپنے محبوب کو امت کی شفاعت کی بشارت دے دے تاکہ تیرا محبوب سجدے سے سر اٹھائے. خاتون جنت کے ہاتھ اٹھے، آنکھوں سے آنسو گرے، اور ادھر اللہ کا جو پیغام آیا اسے عارف رومی نے 2 شعر میں عرض کیا ہے. مثنوی شریف میں عارف رومی فرماتے ہیں پس ندا آمد سے یزداں اے رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول. اللہ نے آواز دی ہے محبوب سجدے سے سر اٹھا لو، میں نے میری بیٹی فاطمہ کی دعا تیری امت کے حق میں قبول کروں. محبت سے بول دو، عقیدت سے بول دو. جشن عید میلاد النبی آج ہم منا رہے ہیں، نبی کی یاد آ رہا ہے مسلمانوں. لیکن ایک چیز بھی سوچ لو، بس وقت نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ عرض کروں. ایک چیز ضرور سوچنا،
خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن پیدا ہونے والے نبی نے سب کچھ دیا تھا، تو آج کا دن غم کا دن بھی ہے کہ نبی نے جو بھی دیا تھا سب کچھ ہم نے ختم کر دیا ہے کچھ؟ بولو نا بھائی، ہے؟ ارے بولیے زور سے، ہے؟ کیا نہیں دیا تھا نبی نے؟ عزت دیا تھا، وقار دیا تھا، سربلندی دیا تھا۔ آج ہم کہاں؟ آج ہم کرتے ہیں خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ مشکات شریف اٹھائیے، حضرت سفینہ نبی کی خادم جا رہے ہیں لشکر اسلام کے ساتھ، راستہ بھٹک گئے، جنگل میں چلے گئے، سامنے شیر آ گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کی اگر تنہائی میں جنگل میں کتا آ جائے تو حال خراب ہو جائے گا۔ بولی غلط بول رہا ہوں؟ شیر آ گیا، مگر وہ مسلمان تھے اور ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، یہی فرق ہے۔ شیر آ گیا، شیر نے جب دھاڑا تو حضرت سفینہ نے کہا اے شیر دھاڑ مت، خاموش ہو جا، اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں مدینے کی وادیوں کا شیر ہوں۔ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت سفینہ نے شیر سے کہا اے شیر یا ابا الحارث، اے جنگل کا بادشاہ، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ راستہ بھٹک گیا، حدیث پڑھیے، تاریخ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں کیا غلطی؟ بابو کرامات میں حدیث موجود ہے، پڑھ لیجیے مشکات شریف۔ اب شیر سر جھکائے ہوئے، تم دبائے ہوئے، آگے آگے جا رہا ہے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ شیر جو راستہ تھا نا، جس کو بولتے ہیں نیشنل ہائی وے، آج کے وقت میں بولتے ہیں نیشنل ہائی وے، اس وقت بھی کوئی ہائی وے کوئی راستہ ہوگا جس طرح کا، اس راستے پر اس نے پہنچا دیا۔